الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ العظم امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور جیسے آپ کا علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ شہادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے عنوان سے جاری ہے، لہٰذا اس عظیم شہادت کے موقع پر تمام مومنین کی خدمت میں اور بالخصوص حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں، اور اسی عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں کہ خود سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کس طریقے سے گزری۔ البتہ جہاں تک تاریخ کی بات ہے تو نہایت مختصر زندگی سیدہ نے گزاری، یعنی 18 سال، اور یہ نہایت ہی کم سے کم ترین زندگی ہے، اور حتیٰ یہ بھی عرض کروں کہ جہاں تک بات ہوئی کہ حتیٰ اگر سیدہ کا وہ مشہور و معروف جملہ کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر جو مصیبتیں میری اوپر آن پڑی ہے اگر دنوں پر آن پڑتی تو راتوں میں تبدیل ہو جاتی، اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی جو زندگی گزری ہے نہایت ہی تکالیف میں گزری ہے، یعنی مخصوصاً بعد شہادت حضرت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اس میں یہ بھی عرض کروں کہ بہت سارے غم کے واقعات ہیں، لیکن اس میں سے ایک خود یہ ہے کہ بی بی کا حق غصب کیا گیا، یعنی فدیہ کو غصب کر دیا گیا، اور بذات خود نام نہاد اپنے آپ کو صحابی کہنے والے، اور آج کل کے دور میں بھی ان کے لیے لوگ عزت اور احترام کے قائل ہیں، تو ان کے لیے یہ فدیہ جو ہے یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے سیدہ کا حق غصب کیا، اور اس دور میں جو انہوں نے دلیلیں پیش کی تھی وہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے، جو کہ ایک مسخرے سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو سب سے بڑی مصیبت سیدہ پر گزری وہ خود یعنی اس سے پہلے شہادت رسول اللہ، پھر حق زہرا کو غصب کر دینا، اور اس کے بعد شہادت حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ، جو کہ یہ وہ واقعات ہے اور دلخراش واقعات ہے۔ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا کہ جب بھی کسی نبی نے کسی قوم کے اوپر احسان کر دیا اور ان کے اوپر ان کو تبلیغ کی تو انہوں نے ہمیشہ ان کے آل کو گرامی رکھا، لیکن یہ واحد وہ قوم ہے کہ جنہوں نے آل نبی کے ساتھ اس قسم کا رویہ اختیار کیا۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید ابو افتخار زیدی صاحب قبلہ لکھنؤ سے ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے۔ کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی ان سے قائم ہو چکا ہے۔ جی غالباً کچھ مسئلہ ہے انشاءاللہ، جی رابطہ ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ۔ نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہے قبلہ کہ دوسری دفعہ آپ نے ہمیں یہ فرصت فراہم کی کہ آپ کی خدمت میں رہ سکے۔ نہایت ہی شکر گزار ہے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے۔ قبلہ آپ جانتے بھی ہوں گے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے عنوان سے ہے، تو پہلا سوال قبلہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی جو حالات زندگی ہے اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بی بی فاطمہ صلوات اللہ علیہ، ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم نے آپ کو اپنے دل کا ٹکڑا کہا ہے۔ بے شک، یوں کہیے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، دل بھی نہیں یہاں پہ آئے گا، دل بھی ایک جز ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ جی
تو جو صفات پیغمبر اکرم میں پائے جاتے ہیں وہ تمام صفات بی بی فاطمہ صلوات اللہ میں بھی ہیں، بے شک بے اور شک یہی بی بی فاطمہ کے شرف کے لیے کافی ہے جی کہ بی بی کو ساری کائنات کی عورتوں کا سردار اللہ معین اکبر کر دیا ہے، اللہ اکبر بے شک سیدۃ نساء العالمین۔ بے شک یہ ایک عظیم چیز ہے بی بی فاطمہ صلوات اللہ کے لیے، اور جو کام 1,24,000 انبیاء اور 12 اماموں نے فرمایا، جی وہ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کس قدر یہ دین کا کام ہوگا۔ اس پورے کام کو تنہا جی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے انجام دیا ہے، بے یعنی شک تبلیغ بے اسلام، شک اگر آپ غور کریں، جی کیونکہ بنیاد ہیں بی بی فاطمہ صلوات اللہ علیہا، کیونکہ آپ کی عصمت ایک ایسی عصمت ہے جی کہ جسے ہم معدن عصمت کہہ سکتے ہیں کہ اس سے عصمتیں نکلی ہیں، بے شک ہے سبحان نا؟ اللہ بالکل ہاں، نہ رسالت ہوتی نہ امامت ہوتی جی اگر بی بی فاطمہ صلوات اللہ نہ ہوتی، بے جیسا شک کہ وہ حدیث قدسی ہے، لولا کا لما خلقت الافلاق، جی اے پیغمبر اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا جی تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا۔ اللہ اللہ ہاں، اور اگر علی یعنی اگر علی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آپ کو پیدا نہ کرتا، اللہ اکبر اور اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آپ دونوں کو پیدا نہ کرتا، اللہ اکبر اللہ ہے نا؟ اکبر یہ بے شک عظیم جی حدیث بالکل قدسی ہے۔ اب ذرا سوچئے تو سارا دار و مدار تو بی بی فاطمہ پہ آ گیا، بے شک تو آپ بے دیکھیے، شک اسی لیے آپ دیکھیے حدیث قدسی میں رسالت کے ذریعے سے خاص طور سے اللہ کو پہچانوانا چاہیے تھا، جب ملائکہ نے سوال کر لیا تھا کیا جی رب ومن تحت الکساء، جی اور تو اللہ نے کیا جواب دیا تھا، ہم فاطمہ تو و ابوہا و ابوہا واہ سبحان اللہ بے شک بھائی بے رسالت شک کی سب سے بڑی تو اس میں رسول خدا تھے جی خاتم النبیین، جی ان کے ذریعے سے، بے یا شک امامت کے ذریعے سے، کیونکہ پہلے امام اس میں موجود تھے، جی امامت کا جی سلسلہ شروع ہو رہا تھا تو وہ بھی موجود تھے جی تو ان کے ذریعے، لیکن نہیں، اللہ کو بتانا یہ اللہ مقصود کہ اللہ اکبر اے رسول تمہیں رسالت بھی جو ملی ہے جی وہ فاطمہ کی وجہ سے ملی ہے، اے علی واہ تمہیں سبحان امامت بھی اللہ جو ملی ہے وہ فاطمہ کی وجہ سے ملی ہے۔ بے شک بے شک اتنی عظیم ہیں بی بی فاطمہ صلوات اللہ علیہا، جی یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ ان کے فضائل کو درک کرنا، سمجھنا، اور وہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، جی ان کے اس قدر فضائل ہیں، اس قدر فضائل ہیں بے شک کہ پیغمبر اکرم نے تو زیادہ فضائل بیان ہی نہیں کیے، کہ وہ سب یہ سوچ لیتے تھے کہ یہ اپنی بیٹی کی محبت میں بیان کر رہے ہیں، بے شک اس لیے اسی طرح سے مولا کائنات کے بھی بہت سے فضائل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی پیغمبر اکرم نے روک لیے، جی کیونکہ سب یہ سمجھتے تھے کہ بھائی کی محبت میں، جبکہ وہاں یہ معاملہ نہیں تھا، جی وہ امامت کا معاملہ تھا، بے شک یہاں عصمت کا معاملہ تھا، بے شک لیکن پھر بھی فقط اس وجہ سے روک لیے کہ تاکہ لوگ اعتراض بہت نہ کریں، بہت بے سے شک فضائل آپ کے سامنے نہیں آ پائے، جی اور آپ پوری دنیا کو جو کی عورتوں کو جو پیغامات دیے تو وہ واقعاً ایک عظیم پیغام ہے، اور جو ان کا پیغام آج کل پوری دنیا میں آپ دیکھیے پردے کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، جی بالکل ادھر دیکھیے پردہ، فرانس میں پردے پہ پابندی لگا دی جا رہی ہے، جی فلاں ملک میں پردے پہ پابندی ہے، خود ہندوستان میں بعض اسکولوں میں جی یہ سب بالکل اختلافات ہوئے، اب ایران میں جو ہو رہا ہے وہ آپ پوری دنیا پہ جی آشکار بالکل ہے نا؟ اگر آپ غور کریں تو بی بی فاطمہ صلوات اللہ نے جو پیغام پردے کا دیا ہے جی اس کانسیپٹ سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اگر اس کانسیپٹ سے لوگ سمجھیں تو وہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ بے شک آپ دیکھیے کہ وہ کانسیپٹ ہم بہت آسانی سے آپ کو بتا دیں کہ جیسے یہ جو موبائل ہوتا ہے، جی بہت سے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، موبائل ہے بہت اچھا نہیں بھی لیا مگر پھر بھی موبائل ہے، جی اب وہ کور نہیں لے پاتے 100 روپے کا، جی غربت کی وجہ سے مثلا نہیں لے پائے، اب وہ یہ ہے کہ تساہلی ہے بعد میں لے لیں گے، اب ان کا وہ موبائل گرا اور وہ ٹوٹ گیا، جی یا ایک ہفتے اس کے اوپر کور نہیں تو اس کی رنگت بدل جاتی ہے،
اب وہی اگر ہم کور اس کے اوپر 100-200 روپے کا چڑھا لیتے ہیں تو اس کی رنگت بھی باقی رہتی ہے اچھی، جی اور وہ جب نیچے گرتا ہے تو ٹوٹنے سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. بالکل تو بالکل. یہ پردہ ایک کور ہے. جی اگر ہم اس کی تازگی یعنی انسان کی شخص کی تازگی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں جی تو ہم اس کو کور پردے کے طور پر ہم پہنیں، جی بے شک ہے نا، بالکل. نیا کا نیا رہے گا. یہ کانسیپٹ تھا کہ اللہ نے چونکہ عورت کو حیادار بنایا ہے. جی آج بالکل الٹا ہو رہا ہے. جی آج آپ دیکھیے کہ یہ ہو رہا ہے کہ ماں جس کے اوپر شاید پردہ، بلکہ قرآن مجید میں ہے کہ اس عمر کے بعد پردہ ان کے اوپر واجب نہیں ہے، جی کر دیں تو بہتر ہے. بعض خواتین جو قرآن مجید میں ہے نہیں جی کہ آخری عمر ہوتی ہے ان کی، جی بالکل. تو اس میں اگر وہ پردہ نہ بھی کریں تو حرج نہیں، مگر کر لے تو اچھا ہے. جی تو اب ان کے ساتھ جو بچی جا رہی ہے جی وہ تو باپردہ ہیں، جن کے لیے اب صحیح. لازم نہیں رہ گیا. لیکن جو 18 سال کی بچی جا رہی ہے، اسکارف نہیں، روبٹہ نہیں، ایسا لباس کہ جس سے لوگوں گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں. صحیح بالکل. تو یہی ساری چیزیں ہیں. تو ان چیزوں پہ بی بی فاطمہ صلوات اللہ کی بڑی توجہ تھی. جی چنانچہ پیغمبر اکرم ایک مرتبہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ اپنی بیٹی کے گھر بھی گئے اور اپنی بیوی کے گھر بھی گئے. جی اب کس بیوی کے گھر گئے وہ میں نام کیا لوں، جی بہرحال بالکل محسوس ہو جائے گا خود ہی. یقیناً. ہاں وہ اپنی بیوی کے گھر گئے تو کہا کہ ایک میرے ساتھ ایک شخص ہے جی آیا ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو بولا، کہا کہ وہ نابینا ہے. تو صحیح. کہا کہ نابینا ہے تو کیا حرج ہے، جی تب تو آ جائے، وہ کوئی بات نہیں ہے. جی تو یہ تو بیوی نے جواب دیا. جی لیکن جب بی بی فاطمہ کے گھر گئے تب واہ سبحان کیا، اللہ. تو بی بی فاطمہ صلوات اللہ سے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ ایک صحابی بھی ہے. جی تو کہا وہ نابینا ہے. جی تو کہا کہ لاکھ نابینا ہو، جی اگر واہ وہ سبحان نابینا اللہ. ہے تو میں تو بینا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے لہذا شک. ہم نہیں اجازت دیتے کہ وہ آئے. تو آپ یہ دیکھیے یہ اتنا فرق ہے جی بے شک کہ بے شک. جبکہ پیغمبر کی تعلیمات وہاں نہیں ہوں گی کیا، لیکن یقیناً. لیکن تعلیمات کی بات نہیں ہے. جی یہاں خود ایک موجد شریعت تھی بی بی فاطمہ، جی بے شک بے تربیت شک. کا اثر نہیں تھا. جی جی یہ اگر آپ سوچیں یا ہم سوچیں، معصوم کو تربیت والی بات نہیں آتی ہے یہاں جی پہ. بے شک ایسی ہے وہ یقیناً. موجد شریعت تھی، ان واہ کے سامنے شریعت بنی، ان کے سامنے وحی آئی، بے ان کے شک سامنے نماز واجب ہوئی، ان کے سامنے پورا دین آیا. بے تو ہم تو شک ان کو شریعت کا ایجاد کرنے والا سمجھیں گے. بے لہذا شک انہوں نے اس طرح سے جواب دیا اور بتایا. بے شک بے شک. اور آپ اس سلسلے میں جو آپ نے ایک جیسے بہت سے لوگ آج کے دور میں یہ کہہ رہے ہیں، ہیلو، جی 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 بہت سے لوگ آواز یہ آ رہی کہہ ہے. رہے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو برا نہیں کہنا چاہیے، ان کے دشمنوں کو، جی ان جی کے قاتلوں کو. جی ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں افسوس ہے کہ ان کے قاتل کا نام کیوں آشکار نہیں ہوا، صحیح یہ سوال ہے. بالکل. جس طرح سے امام حسین کے قاتل کا نام آشکار ہوا، جی ان کے قاتل کا نام آشکار کیوں نہیں ہوا. جی اب لوگ کہیں گے نہیں وہ حالات نہیں تھے اور یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا. جی یہ سب باتیں ہیں. بالکل. دیکھیے حقیقت میں یہ بات واضح ہونا چاہیے، جو جی قاتل تھا قاتل ہے قاتل رہے گا. بے شک اور بے شک. اگر یہ چھپانے کی بات ہوتی تو جی بی بی فاطمہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتی اپنے گھر میں، فدق کے اللہ معاملے میں کوئی احتجاج نہ کرتی. اللہ اکبر اللہ بی بی اکبر. فاطمہ نے پہچانوایا ہے غاصب کو. ان کو معلوم تھا کہ ان کو وہ فدق نہیں ملے گا، جی ہے نا. اچھا اب اس کو آج کے دور میں باغ فدق کہہ دیتے ہیں، جی ہلکا کر کے کہتے ہیں. جی نہیں، ایک علاقہ تھا فدق، جی جی بے شک. ایک علاقہ تھا. جب 8ویں امام کے دور میں ہارون رشید نے کہا تھا تو کہا کہ ہم واپس کرنا چاہتے ہیں جی فدق کو، تو امام نے فرمایا تھا واپس تم کر نہیں پاؤ گے، جی کنیا بتائیے. تو انہوں جی نے فرمایا ایک عدن ہے اور ایک افریقہ ہے اور ایک عرب ہے. اس طرح اللہ سے جب بتائیں
اس پر کہا کہ نہیں یار یہ تو اس میں تو ہماری حکومت بھی کیا اور کئی حکومتیں آ رہی ہیں، جی بالکل بالکل، تو دے نہیں سکتے. تو بی بی فاطمہ کو معلوم تھا کہ انہوں نے غصب کیا ہے بے تو شک یہ نہیں دیں گے، بے مگر شک، احتجاج کیا. اس احتجاج میں اپنی اولاد امام حسن امام حسین کو جو امام تھے ان کو شامل کیا، بی بی فاطمہ صلوات اللہ کو شامل کیا، جی یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ بعض کنیزوں کو بھی شامل کیا. سب نے احتجاج میں شرکت کی. جی کیا بی بی فاطمہ کو مل جاتا؟ بی بی فاطمہ بخوبی علم عصمت سے جانتی تھی نہیں ملے گا، جی بے لیکن شک، بعد میں اعتراض ہو جاتا کہ اگر میرے یہاں آ جاتی، میرے دربار میں آتی تو ہم دے دیتے. جی تو ایک تو یہ جواب بند کر دیا، جی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہونے دیا. دوسری چیز، دنیا کو بتا دیا بی بی فاطمہ نے کہ یہ علاقہ فدق جو انہوں نے لیا ہے جی، یہ غصب کیا ہے. کم اللہ سے کم اکبر، نہ تو پوری دنیا کو معلوم ہوا. تو جی جس طرح سے ان کا غاصب ہونا پوری دنیا کو معلوم ہو گیا جی تو اسی طرح سے قاتل ہونا بھی معلوم ہونا چاہیے بے تھا. شک یہ بے ہمارے شک، علماء کی یا ہمارے بزرگوں کی کمی رہی ہے، کیا تقیہ تھا کہ جی کیا تھا میں نہیں کہہ سکتا. بالکل لیکن میرا یہ جہاں تک کہنا ہے کہ قاتل زہرا کو آشکار ہونا چاہیے. بے شک ہونا چاہیے، بے شک ہونا چاہیے، آج اگر آپ گوگل میں ڈالیں جی کہ who killed بی بی فاطمہ، جی فوراً جواب ملے گا عمر ابن خطاب جی بالکل بالکل آ بالکل جائے گا. ایسے، تو آخر وہ گوگل تو کم سے کم روادار تو نہیں ہے، کم سے کم وہ جی جواب تو دے رہا ہے، بالکل لیکن ہم تو چھپا رہے ہیں اس کے نام کو. صحیح بات ہے، بالکل ہے نا یہ بات؟ بالکل ہم ایسے، چھپائے جا رہے ہیں کہ کیوں 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 چھپا رہے ہیں؟ جی بھائی اگر اس نے لکڑیاں جمع کی، جی اس نے آگ لگائی، اس نے دروازہ گرایا بالکل، اور اس اللہ نے اللہ، وہ اس کے اوپر دروازے کے اوپر پیر رکھ کے وہ اندر گیا، جی حضرت علی علیہ السلام کے گلے میں رسی باندھی، تو یہ اللہ باتیں تو کہی جائیں گی نا. بے شک، تو اب اس کو ہم اشاروں میں کہیں یہ جی غلط ہے. بالکل، سارے لوگ، سارے خطیب، سارے علماء اشاروں میں بات کرتے ہیں. جی واضح طور پہ بات کرنا چاہیے، مگر بالکل وہی سب باتیں آ جاتی ہیں کہ نہیں وہ خلیفہ تھے اور یہ تھے اور یہ تھا. ارے بس آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام کو کیا کر دیا ہے. میں بس سوچتا رہتا ہوں کہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا بے شک اور کیا ہوتا رہا. بے شک، اب ان کو، ان کے قاتلوں کو چھپاؤ اور ان کے دشمنوں سے دوستی لوگ کر رہے ہیں، جی جی جبکہ واضح ارشاد ہے کہ ان سے دوستی نہ کرو. بے شک دیکھیے ولایت کا تقاضا ہے، وہی اس سے پہلے جو آیت کی بات، ولایت کا تقاضا ہے تبرہ، بے شک براعت. بے شک، اگر جب تک اظہار براعت نہیں ہوگا ولایت پوری نہیں ہوگی. یقیناً نہیں یقیناً تو یہ بے نہیں شک، ہوگی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اظہار براعت معرفت عصمت کا ذریعہ بھی ہے، جی معرفت اہل بیت کا ذریعہ بھی ہے. بے شک اگر آپ غور کریں ایک بات یقیناً، چھوٹی سی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں بسم اللہ، کہ بی بی فاطمہ صلوات اللہ امام یعنی صاحبان عصمت ہیں، انہی کی وجہ سے اماموں کی عصمت بھی ہے. بے شک، اب یہاں پر ایک بات معرفت کے سلسلے، ہر دور کے جی لیے یہ کہا گیا کہ تم اپنے وقت کے امام کو پہچانو. صحیح، جی ماتا ولم یعرف ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتت الجاہلیہ، جی یہی تو ہے. جی یا بالکل، کفر کی موت مرے گا یا شرک کی موت مرے گا یا وہ جاہلیت کی موت مرے گا جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے. بے شک، مگر ایمان سے بتائیے کہ کیا ہم اپنے وقت کے امام کو پہچان سکے؟ نہیں پہچان سکے. بے شک اچھا بالکل، ہمارے پاس ایک واقعہ ہے چھوٹا سا. جی امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک صلی چاہنے اللہ والا علیہ آیا تھا. وسلم، جی اس نے آ کے کہا مولا آپ یہ بتائیے کہ ہر دور میں اور آپ کے دور میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانو، تو ہم تو آپ کو صحیح معنوں میں پہچان نہیں سکے، جی تو یہ کیوں کہا جاتا رہا پہلے بھی اور اب بھی کہا جاتا ہے؟ جی تو کہا کہ دیکھو یہ تو سچ ہے کہ تم ہماری صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکتے. تو یقیناً، کہا پھر کہا کیوں جا رہا ہے؟ کہا کیوں جا رہا ہے؟ تو جی اب وہ سوال کہتا ہے کہ کہا تو جا رہا ہے جی اب، اور صحیح معرفت واقعا ہم حاصل نہیں کر سکتے، بے یہ شک، بھی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. تو جب صحیح معرفت ہم حاصل نہیں کر سکتے تو پھر ہم سے کہا کیوں گیا؟ تو کہا کہ اس کے لیے ایک مثال ہے. جی اگر آپ یہ دیکھیے، ہم تو، اس نے کہا ہم تو مولا مومن ہیں بس،
جی نام لینے کے لیے کہ مومن ہے، لیکن جناب سلمان جو مومن تھے، کامل ترین مومنوں میں شمار تھا ان کا، ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز تھے جناب جی سلمان. بے شک. السلمان و منا اہل البیت کا لقب تھا ان کا. جی بے تو شک. جب اب دیکھیے ان کی معرفت کی مثال دینا چاہ رہے ہیں یہاں پہ. جی وہ کہنے لگے کہ چند لوگ مسجد سے واپس آ رہے تھے باہر، صحیح. ہاں انہی میں جناب سلمان تھے، اور چند لوگ مسجد جا رہے تھے. 2 منٹ تو کا ٹائم ہے قبلہ، 2 منٹ، اچھا بسم اللہ. ارے جناب سلمان نے بس، جی جناب سلمان نے پوچھا جی کہ جناب سلمان سے ان لوگوں نے پوچھا کہ مسجد میں کون ہے؟ جی جب دوسرے کو میں کما تو نہیں پہچانتا. جی. اب اللہ وہ لوگ مسجد اللہ میں اکبر. آئے، اب جی جب مسجد میں آئے تو دیکھا کہ مولا علی بیٹھے ہیں، رسول بیٹھے جی ہیں. تو بے کہا شک. کہ یہ سلمان نے تو ہم سے جھوٹ بولا، جھوٹ بولا. اللہ اللہ تو جناب بالکل. رسول نے کہا سلمان ہی جواب دیں گے. سلمان کو بلایا گیا، جی سلمان آئے. کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا تھا جی. کہ علی کو یا تو میں نے پہچانا یا خدا نے پہچانا. واہ سبحان اللہ تو میں نہ سبحان اللہ. اللہ ہوں نہ رسول ہوں نہ میں اللہ ہوں، جی بے لہٰذا شک مجھے علی کی یعنی امام کی صحیح معرفت نہیں ہے. بے تو اس شک. نے کہا جب امام سے کہ مولا ہم تو ادنا مومن ہیں، وہ تو اتنے اعلیٰ درجے کے مومن تھے، 10ویں درجے پہ فائز. جب ان کی معرفت کا یہ عالم ہے تو ہمیں تو معرفت ہو نہیں سکتی. تو مولا جی جلدی بتائیے کہ آخر معرفت کیسے ہوگی؟ بالکل. کہا کہ ہاں سچ ہے تمہیں معرفت نہیں ہو سکتی، بس تم ہمارے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. اللہ اکبر. بھئی اللہ اکبر. یہی معرفت ہے. بے شک بے شک. اتنا آسان فارمولہ میرے بالکل چھٹے بالکل. امام نے بے بتا شک دیا. بے شک. تو ہم کم سے کم شہزادی زہرا کے دشمنوں پر لعنت کریں، ان سے بے اظہار شک کرے برات بے کریں، شمار. ان سے دوستی تو نہ کریں. بے شک بے آخر شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. نہایت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی اور نہایت ہی بامعرفت گفتگو فرمائی. نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے. اور قبلہ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے. اور آپ سے بھی قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں تمام اراکین امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے لیے. السلام شکر علیکم گزار ہے قبلہ ورحمۃ آپ کے، اللہ. نہایت شکر گزار ہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی آپ نہایت ہی خوبصورت گفتگو سماعت فرما رہے تھے. حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا استاد سید ابو افتخار زیدی صاحب قبلہ لکھنؤ سے، ان کی زبانی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے انہوں نے جو ایک نقطہ بڑا مہم ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے قاتل حضرت سید الابرار امام الحسین علیہ السلام آج پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کون ہے، اور بالکل صاف الفاظ میں اس کا نام لے کے اس کو بیان کیا جاتا ہے، تو کیوں ایسی وجہ ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جن کی شہادت ثابت ہو چکی ہے اس کا نام جو ہے وہ کھلے عام بیان نہیں کیا جاتا. یقیناً مومنین کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر حالات تنگ ہے، سخت حالات ہے، پھر بھی کم از کم اپنے بچوں کو اور اپنے ان لوگوں کو جو آپ کے ماتحت ہے ان کو ضرور بضرور قاتل زہرا کا نام ضرور بتا دیجئے، چونکہ یہ جو ہے وہ غیبت امام میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے، چونکہ ظہور سے ہی ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور ہم بھی وہی دعا کرتے ہیں تمام مومنین کے نیابت میں. اللہم عجل لولیک الفرج.